بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائے خیمہ کی طرف لوٹنے کے لیے مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے علاقے بہت خشک تھے، جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرانے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ کی طرف پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارے راستے کوستے چلی آئی۔ ننھے محمد کی والدہ سے باتیں ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن میں بھی خشک تھے۔ تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے جس بچے کو ہم نے گود لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرائی اور بولی، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی رحمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائے گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ قدرت خدا کی کہ وہی مریل گدھی جو آتے دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدھی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ تو وہی گدھی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائے خیمہ پہنچ گئی۔